دنیا کی واحد مسجد ہے، اس میں فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز نہیں ہوتی۔ ویلکم قلعہ، یس قلعہ، کمن قلعہ۔ اور پھر یہاں پر لوگ دعائیں کرنے اور منتیں ماننے کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہاں ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ پرچیاں لکھ کر اپنی دعاؤں کی پھینک جاتے ہیں۔ ویلکم قلعہ، یس قلعہ، کمن قلعہ۔ یہاں جو جنات یا غیر مرئی طاقتیں موجود ہیں وہ یہاں پر جماعت ہونے نہیں دیتی، کیونکہ یہ 3 وقت ان کی عبادات کے وقت ہیں۔ ویلکم قلعہ، یس قلعہ، کمن قلعہ۔ اور یہ ہے انگریز سپاہی اور یہ ہے مسلمان کی طاقت۔ اور آپ کی جو رہائش ہے وہ شاہی قلعہ لاہور میں ہے۔ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਵੇਖੇ ਨੇ? ویلکم 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 قلعہ، ویلکم قلعہ، یس قلعہ، کمن قلعہ، ویلکم قلعہ، ویلکم قلعہ۔ دیکھا دوستو، یہ ہمارے شاہی قلعے کے گیٹ پر ہے۔ تھینک یو۔ اچھی بات یہ ہے کہ لاہور کا شاہی قلعہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر گیا ہے۔ بین الاقوامی قدیمی مقامات کی طرح یہاں پر بھی جدید نظام موجود ہے۔ 50 روپے بالغ کے لیے داخلہ فیس ہے اور ٹکٹ پر ایک کوڈ چھاپا گیا ہے۔ اس کوڈ کو جب آپ داخلہ کے راستے پر نصب مشین کے اسکینر پر رکھتے ہیں تو داخلہ ممکن ہوتا ہے۔ دوستوں بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں، اسکین کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک کوڈ ہوتا ہے اور آپ کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو یہاں یہ دیکھیے بڑا اچھا انہوں نے کیا ہے شاہی قلعہ لاہور میں۔ یہ دیکھیے یہ آیا اور یہ کراس کر گیا۔ لاہور کا شاہی قلعہ، آئیے۔ مداحوں کا مل جانا تو اب لازمی ٹھہرا۔ نہایت محبت اور پیار متانت سے فینز مل جاتے ہیں جو میری زندگی کا حاصل ہیں۔ یہ فینز ہیں تو میں ہوں۔ شکریہ فینز۔ دوستوں میں اس دروازے سے داخل ہوں، اس کو پوسٹنگ گیٹ کہتے ہیں، اور یہ جو انگریز دور میں بنا تھا اور یہ ساری چھاؤنیاں بنی ہوئی تھیں اس طرف، اور جو اصل قلعہ ہے اس کی فصیل وہ سامنے ہے، اور یہ ہے وہ دروازہ جس کو شاہ برج کہتے ہیں۔ جی ہاں، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت دروازہ شاہی قلعے کا، لیکن آج میں آپ کو شاہی قلعہ نہیں دکھانے لایا، میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں موتی مسجد۔ جی ہاں، موتی مسجد کے ساتھ کیا راز پنہا ہے اس میں، اور شاہ جہاں نے جب اس کی تزئین و آرائش کرائی تو اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے ممتاز محل کے لیے تاج محل بنوایا تھا۔ شاہی قلعہ لاہور اپنے اندر ہزاروں کہانیاں چھپائے خاموش کھڑا، انتظار میں ہے کہ کوئی دل والا آئے جو تخیل کی آنکھ سے گزرے کل کو دیکھ سکے اور گئے وقتوں کی کہانیاں سن سکے اور آگے بیان کر سکے۔ دوستوں موتی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ ایک درخت ہے، برگد کا درخت ہے، تقریباً 250 سال پرانا درخت ہے، اور یہ دیکھیں یہ یہاں پر موجود ہے، اور وہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ موتی مسجد میں داخلے کا راستہ ہے۔ اور اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو شاہ جہاں نے بنوایا تھا، اور تاریخ دان کا یہ بھی لکھتے ہیں کہ جہانگیر نے یہ مسجد بنوائی تھی اور جودھا بائی کے کہنے پہ بنوائی تھی، جو کہ اس کی ماں تھی۔ اور جودھا بائی کے بارے میں بھی غلط خیال ہے کہ وہ ہندو ضرور تھی لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو یہ میرے پیچھے ہے موتی مسجد۔ اس کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں کہ یہاں جنات رہتے ہیں، یا عصر کے بعد یہاں داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں پر لوگ دعائیں کرنے اور منتیں ماننے کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہاں ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ پرچیاں لکھ کر اپنی دعاؤں کی پھینک جاتے ہیں۔ تو کیا یہ جن ہے یا نہیں ہے، یہاں مانگی ہوئی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں موتی مسجد۔ جی موتی مسجد کو یہ راستہ جاتا ہے، اور یہاں پر سیکورٹی بھی بڑی اچھی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں تاریخی موتی مسجد لاہور کی۔ کہا جاتا ہے کہ 392 سال پہلے ہندوستان کے فرما روا شہنشاہ شاہ جہاں کے حکم پر موتی مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ سنگ مرمر کی یہ دلہن اس قدر جاذب نظر اور دلکش ہے کہ انسانی آنکھ اس کی تاب نہیں لا سکتی۔ مغلوں کے زوال کے بعد سکھوں اور انگریزوں نے اس مسجد کو خزانہ رکھنے کی جگہ بنائے رکھا۔ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد جودھا بائی کے حکم پر تعمیر کی گئی۔ جودھا بائی جو کہ شہنشاہ جہانگیر کی والدہ تھیں، اور بعد میں شاہ جہاں نے اس کی تزئین و آرائش کروائی تھی۔ 200 سال یہ مسجد عطاب کا شکار رہی، اور آخر کار وائس رائے لارڈ کرزن نے
اس مسجد کو مسلمانوں کو سونپنے کا حکم دیا۔ وائس رائے لارڈ کرزن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جہانگیر کی بنائی ہوئی موتی مسجد نہایت دلکش اور خوبصورت ہے۔ ایک بات یہاں بہت مشہور ہے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، مگر وہ جنات مسلمان ہیں۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جنات کو دیکھا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ جنات والی بات سچی ہے، اس لیے پاکستان کے دور دراز علاقوں سے مصیبتوں کے مارے لوگ یہاں آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تاکہ ان کی دعائیں اور منتیں پوری ہو سکیں۔ قطع نظر اس کے کہ یہ مسجد کس قدر حسین و جمیل ہے، اس کی رانائی اور دلکشی اس وقت مان پڑ گئی تھی جب لوگ اس کی دیواروں پر کوئلے سے اپنی منتیں، مرادیں اور دعائیں لکھ جایا کرتے تھے۔ بعد میں حکومت پاکستان نے اس کی تزئین و آرائش کی اور دیواروں پر لکھنے سے منع کر دیا تو لوگوں نے یہاں موجود ایک کمرے کے گڑھے میں اپنی حاجات لکھ لکھ کر ڈالنا شروع کر دیں۔ لوگ یہاں آتے ہیں، عرضیاں لکھتے ہیں اور عرض گزاری والے کمرے میں موجود گڑھے میں وہ عرضیاں ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک کمرہ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں، سائل آتے ہیں، غرض مند آتے ہیں اور اپنی دعائیں لکھ کر ایک جگہ پر پھینک جاتے ہیں۔ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ یہاں لوگ اپنی عرضیاں لے کر اور یہاں پر پھینک جاتے ہیں۔ یہاں پر پیسے بھی لوگ ڈال کے جاتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنی عرضیاں اور اپنی پرابلمس لکھ کر یہاں ڈال جاتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر جنات رہتے ہیں اور یا یہاں کچھ ایسی غیر مرئی طاقتیں ہیں جن طاقتوں کی وجہ سے ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ لگتا ہے مسجد کے در و دیوار کو وال چاکنگ سے بچانے کے لیے یہ حل نکالا گیا ہے تاکہ مسجد کی دیواریں اور تقدس قائم رہے۔ غرض مندوں کے کمزور ایمان کو ایک اور کمزور سہارا دے دیا گیا، ورنہ کیا مشکل ہے کہ انتظامیہ اس کمرے کو تالا لگا دے اور عرض گزاری والا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ دوستو، یہ جو جگہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ابھی کچھ عرصے پہلے اس جگہ کو کھدائی میں دریافت کیا گیا ہے۔ یہ دراصل توشہ خانہ تھا اور رنجیت سنگھ کے دور میں چونکہ اس مسجد کو اس کے دار اختیار میں تھی تو یہاں پر اس نے اپنا خزانہ بھی رکھا ہوا تھا۔ تاریخ ایسا ہمیں بتاتی ہے۔ اس جگہ کی صرف اتنی حقیقت ہے۔ امام مسجد ہیں حافظ نعیم اختر صاحب، یہ بیٹھے ہوئے موجود ہیں اور میں نے کہا ان کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھایا جائے۔ عالم دین بھی ہیں اور امامت بھی کرواتے ہیں۔ حافظ صاحب، مجھے بتائیے کہ یہاں مجھے خواتین ملی، کچھ لوگ ملے، کچھ سرگودا سے، کچھ ساہیوال سے، کچھ چیچا وطنی سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کچھ جنات رہتے ہیں یا کچھ ایسی غیر مرئی طاقتیں یہاں پر موجود ہیں جن کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں تک صداقت ہے؟ جی، بات ایسی ہے کہ یہ مسجد نا کچھ عرصہ ویران رہی، مغلیہ دور کے بعد، سکھ دور کا اور انگریز دور کے اندر نے یہ مسجد ابھی آ کے یہ آباد ہوئی ہے تقریباً 2010 میں۔ اس کے بعد پھر لوگوں کا رجحان ہوا یہاں پہ۔ اس کی جو مشہوری کی وجہ بنی ہے وہ رسالہ چھپتا ابکری، اس کے ایڈیٹر ہیں حکیم طارق محمود چغتائی صاحب۔ تو انہوں نے لکھا کہ اس مسجد کے اندر نیک جنات ہیں اور یہ مسجد کے اندر کم و بیش 382 اولیاء اللہ نے عبادت کی ہے، جن میں انہوں نے داتا حضور کا بھی ذکر فرمایا۔ تو کافی سارے پھر یہاں پہ آ کے نوافل بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ اصل تو اللہ پاک کی ذات ہے دعائیں قبول کرنے والی، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ ان کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے، کیونکہ مسجد تو ویسے اللہ کا گھر ہے۔ یہ پرانی مسجد ہے، قدیمی مسجد سے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے عبادت کی ہے، یہ برکت والی مسجد ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ان کی حاجات بھی قبول ہوتی ہیں، اور یہاں پہ طریقہ یہی ہے کہ آپ نفل پڑھیں آ کے، اور نفل پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ باقی یہاں پہ اور نہ کوئی دم والا سلسلہ ہے، نہ کوئی یہاں پہ پیر بیٹھتا ہے، یہاں پہ اور کسی قسم کا کوئی غیر شرعی طریقہ نہیں۔ اللہ پاک سے مانگنا، اللہ پاک کے گھر میں آ کے تو اس کی دعا قبول ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ حافظ صاحب نے بتایا کہ وہ جو رسالہ جس کا تذکرہ کیا، داتا سرکار کا اگر نام لیا جائے تو داتا سرکار تو اس مسجد کے بننے سے بہت پہلے سرکار کا دور تھا، تو یہ بات تو یقیناً مانی نہیں جا سکتی، تاریخی حوالے سے بالکل غلط یہ بات ہے۔ ہاں، پچھلے 300 350 370 80 سالوں میں
جو اولیاء اللہ گزرے انہوں نے یہاں پر ضرور عبادات کی ہوں گی، لیکن داتا سرکار وہ تو بڑی سرکار ہے اور ان کو تو 1000 سال کے قریب ہو گیا۔ علی مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے ڈیڈی یہاں پر جاب کرتے ہیں اور آپ کی جو رہائش ہے وہ شاہی قلعہ لاہور میں ہے، ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਵੇਖੇ ਨੇ? सर मैं पैदा किले के अंदर ही हुआ था और मुझे तकरीबन यहाँ पे 22 साल हो गए हैं, मैंने आज तक नहीं देखे हैं यहाँ पे जिन। दोस्तों 22 साल अली की उम्र है और ये बच्चा किले में ही रहता है दिन रात, और इसने आज तक मोती मस्जिद में कभी कोई जिन भूत नहीं देखा। तो ये मोती मस्जिद से जुड़ी हुई कहानियाँ ये सारी असातीर हैं, फेरी टेल्स हैं, इन पर बिल्कुल यकीन ना कीजिएगा। अच्छा, आप यहाँ ड्यूटी करते हैं, मुझे बताएं कि कभी आपने कोई जिन जुन देखा है? नहीं, कुछ चुड़ैल देखी हो? कुछ भी नहीं देखा, ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों ये यहाँ के इंचार्ज हैं। दोस्तों मैं मौजूद हूँ मोती मस्जिद में और मैंने यहाँ आकर लोगों से भी बात की, यहाँ के अमले से भी बात की, और मैंने आपको एक बड़ी तारीख़ी मस्जिद दिखाई है। इस मस्जिद के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पर जन्नात रहते हैं, और यही वजह है कि 4 असर के बाद यहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ नहीं होती, और ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है इसमें फ़जर की, मगरिब की और इशा की नमाज़ नहीं होती। और उसको जोड़ा जाता है इस बात के साथ कि यहाँ जो जिन्नात या गैर मरी ताकतें मौजूद हैं वो यहाँ पर जमात होने नहीं देती, क्योंकि ये 3 वक्त उनकी इबादत के वक्त हैं, और इन जिन्नात के बारे में कहा जाता है बड़े नेक जिन्नात हैं। देखें दोस्तों, मैं मुसलमान हूँ और मेरा जिन्नात के ऊपर पूरा यकीन है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्नात हैं, लेकिन चूँकि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ और अगर मैं कोई किसी के लिए नुकसान का बायस नहीं हो सकता, तो कोई जिन्नात भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह ने मुझे अशरफ बनाया है। लेकिन यहाँ जमात ना होने की एक बड़ी जो लॉजिकल वजह है वो मैं आपको आज बता देता हूँ। वो ये है कि ये सरकारी तहवील में है मस्जिद। 8 बजे दफ्तर खुलते हैं और 4 या 5 बजे के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। तो इस यहाँ पर नमाज ना होने की वजह ये है कि चूँकि ये एक सरकारी इदारे के अंदर है, शाही किले के अंदर मौजूद है, इसकी दूसरी कोई वजह नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अगर इस मस्जिद के में इशा की, मगरिब की और फजर की नमाज़ों की इजाज़त भी दे दी जाए तो आप यहाँ मुक्तदी कहाँ से लाएंगे? इमाम मस्जिद तो आ जाएंगे, तो नमाजी कहाँ से आएंगे यहाँ? अब शहरदार सुबह सुबह उठकर फजर की नमाज़ या मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए इतनी दूर कला का इतना रास्ता तय करके यहाँ नहीं आएंगे। ये एक बुनियादी वजह जो लॉजिकल मुझे लगी वो मैंने आपको गोशगुजार कर दी। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आप यहाँ आ सकते हैं, अल्लाह के हजूर झुक सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, नवाफिल अदा कर सकते हैं, और यकीनन वो तो देने वाली ज़ात है, वो आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन ये जो तोहमात हैं कि यहाँ कोई जिन्नात हैं और वो इस तरह किसी ने रात को देखा, किसी ने दिन को देखा, ये सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इस मस्जिद के साथ। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग मस्जिद का रुख करते हैं, क्योंकि असर की नमाज अदा हो चुकी है और अब सनसेट हो जाएगा और मस्जिद खाली करवा ली गई है, और हमें भी कहा गया है कि फौरी तौर पर अब आप मस्जिद से बाहर चले जाएं, क्योंकि सरकारी वक्त ख़त्म हो गया। अब चूँकि यहाँ पर इस मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा, कल सुबह 7 या 8 बजे तक के लिए जो भी टाइम होगा, तो अब मस्जिद खाली हो गई है। देखें, कोई अंदर नहीं है, पूरी मस्जिद खाली है, और इस खाली मस्जिद के अंदर कोई जिन, कोई भूत प्रीत मेरे पीछे आप नहीं देख रहे हैं। और अगर कोई है तो मैं आपके सामने उससे कहता हूँ, यार आजा मेरे सामने, मुझसे बात कर और मुझे बता तू क्या करता है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये अल्लाह का घर है, और जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, जहाँ अल्लाह को सजदा किया जाता है, वहाँ किसी गैर मरई ताकत, किसी काले जादू, किसी भूत प्रीत की तो जुर्रत नहीं हो सकती कि वो पर भी मार सके। तो ये है खूबसूरत तरीन तारीख़ी मोती मस्जिद, और आप यहाँ आ सकते हैं। जब भी आप शाही किले आएँ तो इस मस्जिद में नमाज ज़रूर अदा कीजिएगा या इसका विज़िट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं एंटीक्स की दुकानें हैं, यहाँ तलवारें और मुग़लों के दौर की चीज़ें, और पाकिस्तान में लाहौर या इसके गिरदनवा में बनने वाली हाथ की चीज़ें और मिट्टी के बर्तन, बड़ी बड़ी आला तोहफ़े आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये दरअसल मुग़लों के दौर में ख्वाजा सराओं के कमरे हुआ करते थे, और अब हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पर ये शॉप्स बना दी हैं, और ये इन्हीं कमरों में से एक कमरे में अगर आप इस तरफ आएँ तो यहाँ पर वज़ू खाना बना दिया गया है। ये देखिए, ये मेरे पीछे वज़ू खाना है, और मोती मस्जिद जो यहाँ पर है किले में, उसका ये वज़ू खाना है,
اور پیچھے بڑی خوبصورت پرانے دور کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں. ایک بات دعوت فکر دیتی ہے کہ سینکڑوں ایکڑوں میں مسجد بنوانے والے مغلوں نے چند کنار رقبہ پر اتنی چھوٹی سی مسجد کیوں بنوائی؟ قرین قیاس یہ ہے کہ وہ خواجہ سرا جو جودھا بائی کے خدمت گار تھے اور مسلمان تھے، ان کی عبادات کے لیے اتنی چھوٹی مسجد تعمیر کروائی گئی، کیونکہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ان کے کمرے بھی مسجد سے ملحقہ دیوار کے ساتھ ہیں. اب سچ کیا ہے یہ اللہ جانے. عصر کی نماز ہو چکی ہے اور عصر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں موتی مسجد کا دروازہ بند ہے. اس مسجد کو بند کر دیا گیا ہے اور میں نے آج آپ کو موتی مسجد کا وزٹ کروایا اور اس کے بارے میں غلط فہمی اور ابہام دور کرنے کی کوشش کی. اب میں کتنا کامیاب رہا یا ناکام ہوا یہ آپ بتا سکتے ہیں. اور شاہی قلعے میں ابھی میں نے صرف آپ کو موتی مسجد دکھائی ہے، ان قریب میں آپ کو پورا شاہی قلعہ بھی وزٹ کرواؤں گا، لیکن میں اس کو کرنا چاہوں گا مختلف ویڈیوز میں. تو مجھے فی الحال شاہی قلعہ لاہور سے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو مجھے ہر جگہ فینز ملتے ہیں، مجھے یہاں زوویہ ایک میری فین ملی ہیں، فین بہن ایک ہی بات ہے، اور مجھے اچھا لگا اس جوڑے سے مل کے، کیونکہ ان کا تعلق کاموکی سے ہے اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کنورٹی مسلمان ہیں، ان کا تعلق جرمنی سے ہے. عباس ان کا نام ہے. آئین سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بس یہی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی وائس کی بہت بڑی فین ہوں، بگیسٹ فین ہوں، اور آپ کی وائس جو ہے نا وہ انر ٹچ کرتی ہے. جب آپ آئی ڈونٹ ہیو ورڈس فار دیٹ، لیکن میں نے جب آپ کو دیکھا ہے آئی سے ٹو مائی ہسبینڈ دیٹ آئی وانٹ ٹو میٹ اینڈ یس. سو نائس آف یو. دوستو مسٹر عباس، what do you think about the Pakistani culture and Pakistan? I very much like it. I love it. And what is your nice opinion about your wife? Sorry? What do you think about me? I love she. She's very, very beautiful. I will pray for you, for your future, for your good luck. Very much. Thank you. So nice of you. Thank you. Thank you. And Thank you. prayers are much needed right now. بہت ساری دعائیں، بہت ساری دعائیں. Thank you so much. بہت تھینک یو. دوستو اس طرح کے فینس سے ملتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، اور اس جوڑے سے مل کے بھی مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی ملوا دیتا ہوں.